بہت بہت شکریہ صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب، ہم بول کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی آپ رہے ہیں، آپ اقوام متحدہ کی کارروائیوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ ہو یا ایسٹ تیمور کا، اس کے بہت اچھے سے ایک ریزولوشن کے ساتھ اقوام متحدہ نے حل نکال لیا، جبکہ مسئلہ کشمیر دہائیوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اقوام متحدہ اس کا کوئی حل نکالنا نہیں چاہتا؟ کچھ وقت ایسٹ تیمور میں بھی لگا تھا اور ساؤتھ سوڈان میں بھی لگا تھا، ایک دم آنن فانن یہ مسئلے حل نہیں ہو گئے تھے، ان میں بھی الجھنیں تھیں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ مسئلہ کشمیر 7 دہائیوں پر محیط ہے اور ابھی تک اس کا فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے، وہ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں ایک واضح حل پیش کر چکے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 3 فریق ہیں، پاکستان، ہندوستان اور اہل جموں و کشمیر۔ اہل جموں و کشمیر نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہو، اور ایک یہ رائے شماری کے ذریعے یہ مسئلہ طے کرنا تھا، اقوام متحدہ کے ذریعے انتظام کرنا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اگر اقوام متحدہ سے شکوہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، تو اس کی وجہ مصلحت ہے، مصلحت کوشی ہے، کیونکہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اب جو ہے اس مسئلے کو ایک 2 طرفہ مسئلہ سمجھتے ہیں، ایک بائیلیٹرل ایشو سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حل نہیں کر رہے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک 6 فریقی مسئلہ ہے، بلکہ یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ 4 فریقی ہے، کیونکہ اس میں چوتھا فریق جو ہے اقوام متحدہ ہے، بین الاقوامی برادری ہے۔ اور کسی بھی ایکویشن میں، کسی بھی مساوات میں آپ کشمیریوں کو نفی نہیں کر سکتے، اور دونوں ممالک جو ہیں ہندوستان اور پاکستان، یہ جوہری ریاستیں ہیں، سب پر یہ واضح ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو تب اس خطے میں امن اور سلامتی کی فضا پیدا ہوگی، ورنہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی جنگ چھڑی تو وہ صرف مسئلہ کشمیر پر چھڑے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان جوہری ریاستیں ہیں، ایک قسم کا اسٹریٹجک توازن قائم ہو چکا ہے۔ لیکن اس اسٹریٹجک توازن کے قائم ہونے کے بعد یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر سد خانے میں ڈال دیا جائے، کیونکہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں ہر روز، ہر ماہ، ہر سال اہل جموں و کشمیر مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی قابض اور غاصب افواج ان کا قتل کر رہے ہیں، ان کو بصارت سے محروم کر رہے ہیں، انہیں زخمی کر رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں میں جا کر بے حرمت کر رہے ہیں، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا ہے، نہ وہ کہیں بازار میں جا سکتے ہیں، نہ وہ کسی کھلی فضا میں کوئی نعرہ بلند کر سکتے ہیں، نہ سیاسی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف جنوبی ایشیا کے ممالک، اہل پاکستان، اہل ہندوستان، جموں و کشمیر کے لوگوں، بلکہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل ہو۔ اور اس سلسلے میں جہاں تک اہل جموں و کشمیر کا تعلق ہے، ہماری جد و جہد، ہماری تحریک جاری رہے گی جب تک کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق۔ سر، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت بھارت اور امریکہ کی طرف سے جو ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر مزید تاخیر کا شکار ہونے کا بھی امکان ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک حد تک یہ بات درست ہے، کیونکہ جو سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں، ان میں ایک امریکہ ہے۔ امریکہ کی بہت طاقتور آواز ہے، اس کا اثر و رسوخ ہے۔ برطانیہ اور فرانس بھی عملاً سلامتی کونسل میں اسی کا ساتھ دیتے ہیں، اور باقی 2 ممالک ہیں، رشین فیڈریشن ہے، چین ہے۔ لیکن امریکہ واقعی جو ہے اس سلسلے میں ایک اس کی رائے بہت ہی مؤثر ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک یہ بات درست ہے۔ لیکن یہ معاملہ صرف امریکہ اور بھارت کے تعلقات کا نہیں، اس کا تعلق حقوق انسانی سے ہے، بین الاقوامی قانون سے ہے، بین الاقوامی انسانی قانون سے ہے، جو سب مقبوضہ کشمیر میں اطلاق پذیر ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ابھی تک اہل کشمیر نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا اپنے سیاسی مستقبل کے سلسلے میں، تو بے شک ان کا گٹھ جوڑ ہو، بے شک ان کے درمیان کوئی مفاہمت ہو۔ مفاہمت نہیں ہے، امریکہ نے بھی، میں یہ کہوں گا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران یہ کہا ہے کہ ان کی مسئلہ کشمیر کے بارے میں اپنی پالیسی یا ان کا موقف نہیں بدلا، یہ چیز واضح ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس علاقے کو متنازع نہیں مانتے ہیں، یا جو بھارت کی ایک رٹ ہے
کہ مقبوضہ کشمیر ان کا اٹوٹ انگ بن چکا ہے، یہ باقی دنیا نے قبول نہیں کیا۔ تو اچھا، ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بھارت کی حکمرانی، ناجائز حکمرانی، اس کے تسلط کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ 6 مہینے میں اگر آپ دیکھیں، نگاہ دوڑائیں تو ان کے اوپر جو قیامت گزری ہے، تو وہاں بچے نے اور ہر عمر کے لوگوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ ہندوستان جاؤ، واپس جاؤ، ہمارا کشمیر چھوڑ دو۔ تو اس مسئلے کا حل ضروری ہے، اور اس میں بین الاقوامی سیاست کی کیا پیچیدگیاں ہیں، اس کے باوجود ہم جد و جہد کرتے رہیں گے۔ ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں بلکہ، کہ ایک یہ حکومتیں ہیں، مثلا آپ نے حکومت ہے، مودی حکومت ہے، یا امریکہ میں ایک حکومت ہے، دوسری وہاں کی سول سوسائٹی ہے، وہاں کا میڈیا ہے، اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہے، اس میں بھی بھارت نے اپنے لیے ایک جگہ پیدا کی ہوئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پاکستان کے بھی اور اہل جموں و کشمیر کے بھی حلیف لوگ موجود ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے، خاص طور سے تارکین وطن کے ساتھ ہمیں رابطے کرنے چاہیے، تاکہ وہ اپنی قوتیں مجتمع کر کے وہاں استعمال کر سکیں اور کشمیریوں کی آواز ان ایوانوں تک پہنچا سکیں جن تک پہنچنے سے ہندوستان روک رہا ہے ان کو۔ سر، بھارت میں کشمیری بچے قید ہیں، ان کے لیے آپ کیا جدوجہد کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے؟ آپ نے صرف بچوں کا ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے پورے مقبوضہ کشمیر کے ارد گرد ایک فصیل کھینچی ہوئی ہے، وہاں سارے شہری مقید ہیں، صرف بچے ہی نہیں، عورتوں کو بے حرمت کیا جاتا ہے، ہزاروں لوگ زیر تحویل ہیں، یا ان کو حراست میں لیا گیا ہے، قید و بند کی صعوبتوں سے گزر رہے ہیں، تو وہ سب لوگ قیدی ہیں۔ ان کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے، اور جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، جس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ لا لیس لا، غیر قانونی قانون، اس کے تحت اس کا اطلاق کر کے وہ بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ ہم کیا تدابیر کر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ سب سے پہلے کہ ہم کشمیریوں کی آواز بین الاقوامی برادری تک پہنچا رہے ہیں، اس سلسلے میں آزاد کشمیر کی حکومت، اہل پاکستان، ان کے سارے ریاستی ادارے اس سلسلے میں کوشاں ہیں اور سرگرم ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ از سر نو ایک مرتبہ پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ ہم اپنی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی کوششوں کو تیز تر کریں گے، تاکہ اہل جموں و کشمیر کی آواز سنی جائے، ان کو، اہل جموں و کشمیر کو ان کا حق ملے، اور ان کو آزادی کی نعمت نصیب ہو، کیونکہ وہاں جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، وہ ان کا ایک ہی نعرہ ہے آزادی، انہیں آزادی چاہیے، ایک ہی نعرہ ہے کہ حق خود ارادیت کے حصول تک وہ اپنی یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، وہ اپنے خون سے اس تحریک آزادی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلح تحریکیں چل رہی ہیں، کیا وہ کشمیر کی آزادی میں ایک رکاوٹ ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں کوئی زیادہ مسلح تحریک نہیں چل رہی ہے۔ کوئی اقلیت ہوگی، کسی کے پاس کوئی ناقص ہتھیار آئے ہوں گے، انہوں نے اپنے دفاع کے لیے استعمال کیے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے وہاں نوجوانوں کے ہاتھ میں ایک ہی ہتھیار ہے، پتھر، وہاں بلکہ ایک سٹون پیلٹرز لیگ بھی ہے، ان کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ اور جہاں تک مسلح مزاحمت کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں کتنی ایک رپورٹیں آتی ہیں آج کل۔ اصل میں جو رپورٹیں وہاں سے آ رہی ہیں وہ پرامن جد و جہد کی ہیں، لوگ اجتماعات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے اوپر پابندی ہے، لوگ جو ہے ہندوستانی افواج جب ان کے اوپر حملے کرتے ہیں تو وہ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں یا وہ نعرے بلند کرتے ہیں، تو وہاں کوئی کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہے جو ہندوستان اہل جموں و کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بدنام کرتا پھر رہا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ وہاں اصل میں جو جذبہ ہے آزادی کا، وہ ایک پرامن جذبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی قانون کے مطابق آزادی حاصل کریں گے، ہم بین الاقوامی قانون کے تحت حق خود ارادیت حاصل کریں گے۔ اور ویسے اگر آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی رکنیت پر نگاہ ڈالیں تو اس کی اکثریت اس وقت ایسے ممالک کی ہے جنہوں نے جنگ لڑ کر
اپنی آزادی حاصل کی تھی. استعماری قوتوں سے انہوں نے یہ جنگ لڑی، نوآبادیاتی قوتوں سے یہ جنگ لڑی تھی. امریکہ نے خود ایک نوآبادیاتی قوت کے خلاف جنگ لڑ کر آزادی حاصل کی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہندوستان کی مسلح افواج کو تو ظلم کرنے کی اجازت ہے غاصب فوج کی حیثیت سے، اور کشمیری اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے جب ان کو مارا جا رہا ہو، ان کی اپنی سرزمین میں مارا جا رہا ہو، ان کے اپنے گھروں میں مارا جا رہا ہو، یہ منطق درست نہیں ہے. اس کے باوجود اہل جموں و کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا اتنا حوصلہ بلند ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے اپنی آزادی حاصل کریں گے. سر ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی. سی پیک بہت امپورٹنٹ منصوبہ، اس سے کشمیر کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ اس سے کشمیر اور پاکستان دونوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے اور پہنچ رہا ہے. اور صرف یہ فائدہ پاکستان اور کشمیر تک محدود نہیں ہے، کیونکہ چین اور پاکستان ایک رشتے میں جڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو باقی خطے ہیں، جو جنوبی ایشیا ہے، مشرقی ایشیا ہے، جنوب مغربی ایشیا ہے، یہ سارے کے سارے خطے ایک دوسرے کے ساتھ ملحق ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ معاشی طور پر جڑیں گے، اور یہاں سارے علاقوں میں خوشحالی آئے گی. کشمیر بھی اس کا حصہ ہے، کشمیر اس کا فطری حصہ ہے. یہ جو راہداری ہے گلگت بلتستان سے گزر رہی ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر بھی اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. ایک موٹر وے منظور ہوئی ہے جو اس راہداری کو آزاد کشمیر سے جوڑ لے گی. اسی طریقے سے پن بجلی کے کئی منصوبے وہاں زیر تکمیل ہیں. اور تیسرے جو ایک صنعتی زون بھی بنائی جائے گی. ابھی مقبوضہ کشمیر سے بھی یہ آوازیں آئی ہیں، بلکہ ان کی محبوبہ مفتی صاحبہ کی طرف سے بھی ایک یہ آواز آئی ہے. انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو بھی ایک قسم کی راہداری ہونا چاہیے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان. ہم تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ آواز صرف محبوبہ مفتی صاحبہ کی طرف سے نہیں آئی، یہ حریت رہنماؤں کی طرف سے بھی آئی ہے. اہل کشمیر یہ چاہتے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی راہداری کا حصہ بنے، جو معاشی انقلاب آ رہا ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آزاد کشمیر میں ہم کچھ اس قسم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو جدید خطوط پہ استوار کریں. اس کے بعد پن بجلی میں توانائی کے شعبے میں خود کفالت حاصل کریں، تعلیم کا معیار بلند کریں، صحت کے حصول کو آسان بنائیں، اور جو سیر و سیاحت کو فروغ دیں، اور آخر میں صنعت کاری کے ایک نئے دور کا آغاز ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بالواسطہ طور پر اور براہ راست اقتصادی راہداری سے فائدہ اٹھائیں گے، اور صرف فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ آزاد کشمیر میں جو چیزیں پیدا ہوں گی وہ ہم پاکستان کی منڈیوں میں لا سکتے ہیں. 5 فروری کے حوالے سے، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس کی علامتی اہمیت ہے. ہم لوگ جو ہیں، جو اہل پاکستان، اہل آزاد کشمیر اور تارکین وطن دنیا کے مختلف حصوں میں بسے ہوئے ہیں، یا ہمارے جو حلیف ہیں، دوست ہیں ساری دنیا میں، وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کی جد و جہد کا ساتھ دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں. آپ اس وقت مصائب اور آلام کے ایک دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہم آپ کا درد محسوس کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ تنہا ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان یا آزاد کشمیر کی وابستگی مقبوضہ کشمیر سے، یا پاکستان یا آزاد کشمیر کی وکالت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سارا سال رہتی ہے. یہ ایک دن سے مخصوص نہیں ہے، لیکن اس دن خاص طور سے ہم یہ پیغام رسانی کرتے ہیں کہ، اور تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان صاحب.